بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر مجلس میں میں مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کی روشنی میں کچھ مختصر باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل یہاں عصر کے بعد کی مجلس میں مجالس مصلح الامت پڑھی جا رہی ہے اور اس میں ایک مضمون چل رہا ہے کہ بشریت کی راہ سے اللہ تک پہنچنا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم کو انسان بنایا ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ مختلف طبعی تقاضے لگے ہوئے ہیں، کھانا پینا، استنجا کرنا، سونا، غم اور خوشی سے دوچار ہونا، یہ سارے حالات انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں۔ اب اگر آدمی چاہے تو انہی حالات کے راستے سے اللہ کی معرفت حاصل کر لے اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ بنا لے۔ اس کے لیے 3 کام کرنا ہوگا۔ جتنے کام انسان اپنے طبعی تقاضے سے کرتا ہے اس میں 3 چیزوں کی رعایت کر لے۔ مثال کے طور پر کھانا ہے۔ کھانا ایک انسانی ضرورت ہے، ہر انسان کھاتا ہے، مومن بھی کھاتا ہے، غیر مسلم بھی کھاتے ہیں، نیک اور صالح لوگ بھی کھاتے ہیں اور گناہ گار بھی کھاتے ہیں۔ اب اگر ہم چاہیں تو اسی کھانے کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بنا سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ سب سے پہلے تو اپنی نیت کو درست کریں کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں یہ اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ اس سے ہمارے بدن میں طاقت پیدا ہو اور ہم صحیح طریقے پر اللہ کی عبادت کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں اپنے بیوی بچوں، اہل و عیال، پڑوسیوں، والدین اور دوسرے لوگوں کے سلسلے میں ان حقوق کو اطمینان کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اس کے لیے جسمانی صحت اور جسمانی طاقت ضروری ہے، تو ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے اور اپنی بندگی کے فرائض کو ادا کرنے کے لیے قوت حاصل کر سکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کھانے میں 2 سنتوں کا اہتمام کریں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا جو طریقہ ہے، جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کی پوری رعایت کریں۔ مثلا دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھلنا، بقدر ضرورت انگلیاں کھانے میں استعمال کرنا، اپنے قریب سے کھانا، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد برتن کو اچھی طرح چاٹ کر صاف کرنا، انگلیوں کو صاف کرنا، اور اگر کوئی چیز دسترخوان پہ یا زمین پہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لینا۔ یہ تو ہوا کھانے کے سلسلے میں طریقہ۔ یہ سب ہدایتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سلسلے کے جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو بھی اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں۔ بیچ بیچ میں بھی الحمدللہ کہتے رہیں، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا من غیر حول منا ولا قوة وجعلنا من المسلمین، اس دعا کو پڑھیں۔ وجعلنا مسلمین، اس دعا کو پڑھیں۔ تو اب یہ جتنا کھانا کھایا گیا ہے یہ سب کے سب عبادت بن جائے گا۔ تو کھانے سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں، کھانا سنت کے مطابق کھائیں، اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں۔ اور یہ جو دعا پڑھی جائے یہ صرف الفاظ کو دہرانے کے طور پر نہیں، بلکہ روے روے سے اللہ کے شکر کو ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے
بغیر ہماری محنت کے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں پاکیزہ روزی عطا فرمائی اور اس کو ہمارے بقائے حیات کا ذریعہ بنایا، ہماری صحت کا ذریعہ بنایا، تو دل کی گہرائی سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ جو پڑھا جاتا ہے، جس کا ترجمہ تو ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کلمے کی ادائیگی بطور شکر ہوتی ہے، اور حکم یہ ہے کہ جب اللہ کی کوئی نعمت استعمال کی جائے تو فوراً اس کے اوپر شکر ادا کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے تو ہم اضافہ کریں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اسی طرح کھانے کو اللہ کی نعمت سمجھے، کھانے کی برائی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ حدیث میں منقول ہے کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کی برائی نہیں کرتے تھے، پسند ہوتا تو کھا لیتے تھے، نہیں پسند ہوتا چھوڑ دیتے، لیکن کبھی آپ نے کھانے کی مذمت نہیں کی، کھانے کی برائی نہیں بیان کی۔ یہ ایک عمل کے بارے میں جو تفصیل میں نے بتلائی ہے، یہی ہر عمل کے اندر ہونا چاہیے۔ کھانے کے بعد آدمی پانی پیتا ہے، پانی پینے کی سنتیں ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر پانی پیے، داہنے ہاتھ سے پیے، 3 سانس کے اندر پیے، سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے علیحدہ کر دیں، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پانی مجھ کو عطا فرمایا اور میری وقائے حیات کا ذریعہ بنایا۔ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس کی قدر وہ شخص جانے گا کہ جس کو پانی سے محرومی ہو جائے، پانی نہ ملے۔ تو یہ کھانا اور یہ پینا، یہ دونوں ہمارے لیے اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح استنجا، جس کے بارے میں کبھی خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر بھی عبادت کا کوئی پہلو ہے، لیکن یہ جو کھانا پیٹ کے اندر گیا ہے، ہضم ہونے کے بعد اگر یہ فضلات بدن سے خارج نہ ہو تو آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ قبض کا مریض ہے، پریشان ہے، دوائیں کھا رہا ہے، اجابت نہیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر عافیت کے ساتھ بدن کے فضلات کو خارج کر دیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں، اس کی سنت بیان فرمائی ہے۔ استنجا کے لیے پردے کی جگہ پر جانا ہے، اگر کسی کھلی جگہ پہ جانا ہے، میدان جانا ہے، تو اتنی دور نکل جائے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، یا بند استنجا خانے کے اندر جائے، اور داخل ہونے سے پہلے داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھے۔ کیا دعا پڑھے گا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنات مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، یا من الخبث والخبائث گندگی سے اور خبائث سے۔ اس کو پڑھ کر بائیں قدم سے استنجا خانے کے اندر داخل ہو، اور استنجا سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکلے تو دائیں قدم سے نکلے اور دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ تجھ سے ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیرا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ سے اذیت دینے والی چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ اگر یہ پیشاب خارج نہ ہو، پیشاب کی بندش ہو جائے تو کس قدر تکلیف کے اندر آدمی مبتلا ہو، آپریشن کرانا پڑتا ہے، علاج کرانا پڑتا ہے کہ پیشاب میں بندش قائم ہو گئی ہے۔ لیکن اگر عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، معمول کے مطابق پیشاب آ رہا ہے، پاخانہ ہو رہا ہے، تو کبھی انسان کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو اس نعمت کو، اس کو بھی اللہ کی نعمت سمجھے اور اس کے اوپر شکر کے جذبے کے ساتھ الحمدللہ پڑھا جائے۔ تو اب یہ دیکھیے، کھانا، پانی پینا، استنجا خانے میں جانا، استنجا کرنا، استنجا خانے سے نکلنا، یہ سب انسان کی فطری ضرورتیں ہیں، بشری ضرورتیں ہیں، انسانی ضرورتیں ہیں جو ہر انسان کرتا ہے۔ لیکن ایک مومن اگر اپنے نقطہ نظر کو صحیح کر لے اور ان باتوں کا خیال کرے، ایک تو نیت کو درست رکھے
دوسرے سنت طریقہ اختیار کرے اور تیسرے مسنون دعائیں پڑھے تو انشاءاللہ اس کا یہ سارا عمل جو ہے عبادت بن جائے گا۔ آج کی مجلس میں اتنی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ اسی سلسلے کی جو مابقیہ باتیں ہیں کھانے و پینے اور استنجا کے علاوہ، ان کے آداب اور ان کی سنتیں اور اس راستے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی جو شکل بن سکتی ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اتنے پر سارے لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اصل میں مسئلہ جہالت کا نہیں ہے، عام مسلمان بھی سنتوں سے واقف ہیں کہ کھانے کی سنتیں کیا ہیں، پینے کی سنتیں کیا ہیں، استنجا کی سنتیں کیا ہیں، لیکن استحضار نہیں رہتا، وقت کے اوپر یاد نہیں رہتا۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہر عمل کے وقت اس کو اہتمام کے ساتھ یاد کیا جائے کہ اس عمل کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس طریقے کے مطابق عمل کیا جائے اور اس موقع کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔